الصلاة خير من پیارے دوستو، اب کون نہیں جانتا کہ موت کے بعد کچھ ہی عرصے میں انسان کا جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے اور سوائے ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ برگزیدہ ہستیوں کے اجسام اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی صدیوں تک ہمیشہ پھولوں کی طرح تروتازہ اور مہکتے رہتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے ماڈرن لوگ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے ہی واقعات شیئر کیے جائیں گے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبروں پر رونما ہوئے اور بہت سے لوگوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر گئے۔ تفصیلات پہ جانے سے قبل آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا، تاکہ ایسی تاریخی اور اسلامی معلومات ویڈیو آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہے۔ خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ایوب انصاری کی قبر مبارک ترکی کے شہر استنبول میں ایوب سلطان مسجد کے احاطے میں موجود ہے۔ ہجرت مدینہ کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری ہی کے گھر مہمان بنے۔ مدینے میں بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں قیام کریں، مگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ان کی اونٹنی جن کے گھر کے سامنے جا کر ٹھہرے گی آپ وہیں قیام کریں گے، اور پھر اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جا ٹھہری اور یوں آپ نے وہاں پر قیام فرمایا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وفادار اور جانثار ساتھی کا انتقال ترکی میں ہوا۔ ترکی کا اس زمانے میں نام قسطنطنیہ تھا۔ اسلامی لشکر قسطنطنیہ کے قریب پہنچ چکا تھا اور آپ بھی اسی لشکر میں موجود تھے۔ ابھی اسلامی لشکر حملہ ور نہ ہوا تھا کہ تعاون کی وبا پھیل گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کی لپیٹ میں آ گئے۔ اپنے انتقال سے قبل آپ نے مجاہدین کو وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جنازے کو لشکر کے ساتھ آگے معاوضے پر لے جانا، تاکہ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ابو ایوب تو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا تھا، بتا اللہ کے راستے میں تو نے کیا کیا، تو میں کہوں گا یا اللہ جب تک میں زندہ تھا تب بھی تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، اور آج جب مر گیا جب بھی مجاہدین کے ساتھ میری لاش چلتی رہی۔ چنانچہ لشکر اسلام جب قسطنطنیہ پر حملہ ور ہوا تو اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو جنازہ لشکر کے ساتھ لے جایا گیا۔ قسطنطنیہ جس کا آج نام استنبول ہے، اس کے ساحل پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کر دی گئی۔ ابتدا میں مسلمانوں کو اندیشہ تھا کہ شاید دشمن نصرانی اور رومی قبر مبارکہ کو کھود نہ ڈالیں، مگر ان پر ایسی غیبت طاری ہوئی کہ وہ ان مزار مبارکہ کو ہاتھ تک نہ لگا سکے۔ اگلی صبح مسلمان لشکر کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مقامی رومی آبادی کے لوگ مجاہدین کے پاس آئے اور پوچھ کے یہ قبر کس کی ہے۔ بتایا گیا کہ یہ قبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ رومیوں نے کہا کہ ہم نے رات بھر دیکھا ہے کہ قبر مبارک سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمان تک جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے۔ رات بھر یہ کیفیت رہی، یہ دیکھ کر ہمارے دلوں میں اسلام کی حقانیت اتر گئی ہے، لہٰذا اب آپ لوگ گواہ رہنا کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک اس کرامت کی وجہ سے وہ پوری بستی مسلمان ہو گئی اور بغیر جنگ کیے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ تو صدیوں پرانا ہے۔ اب آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات شیئر کرتے ہیں جو حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات کے ساتھ پیش آیا، اور آج کل بہت کم لوگوں کو علم میں ہے کہ یہ 1930 کے لگ بھگ کا واقعہ ہے۔ اس وقت عرب میں بادشاہت تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں اس وقت جامع مسجد سلیمان کے ہاتھوں کے بجائے یہاں سے کافی فاصلے پر دریائے دجلہ اور مسجد سلیمان کے درمیان کسی جگہ پر واقع تھی۔ ان دنوں عراق شاہ فیصل اول کے زیر حکمرانی تھا، اور ایک رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ اے بادشاہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجھے دجلہ کے کنارے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرو، کیونکہ میری قبر میں پانی بھر چکا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنی مصروفیت کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دے پائے تو یہی خواب اگلی رات بھی انہیں نظر آیا، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمانے لگے کہ ہماری قبروں میں پانی آ گیا
ہے اس کا مناسب انتظام کرو۔ بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ دریائے دجلہ اور قبر کے درمیان کسی گہری جگہ کھدائی کر کے دیکھا جائے کہ دجلہ اندرونی طور پر قبروں کی طرف تو نہیں جا رہا ہے۔ کھدائی کی گئی لیکن پانی رسنے کے کوئی آثار نظر نہ آئے، چنانچہ بادشاہ وقت نے اس بات کو ایک خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ تیسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بادشاہ کو 2 راتوں سے ہماری منتقل کا کہہ رہا ہوں مگر وہ توجہ نہیں دے رہا، آپ ان پر زور دیجئے کہ وہ ہماری قبر منتقل کرنے کے انتظامات کریں۔ اس کے بعد مفتی اعظم، وزیر اعظم اور شاہ فیصل اول کے درمیان ملاقات میں یہ طے پایا کہ مفتی صاحب اس بارے میں فتویٰ جاری فرمائیں گے اور وزیر اعظم پریس کو بیان جاری کریں گے تاکہ عوام کو اس کے متعلق خبر ہو جائے۔ اس وقت مشورے بحث و تجویز کے بعد رائے یہ قرار پائی کہ دونوں بزرگوں کی قبر مبارک کو کھول کر دیکھا جائے، اگر پانی وغیرہ آ رہا ہے تو جسموں کو منتقل کیا جائے۔ اس وقت کے علماء نے بھی اس رائے کو اتفاق کیا، چونکہ قرون اولیٰ کے 2 عظیم بزرگوں اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کو کھودنے کا یہ واقعہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا، اسی لیے حکومت عراق نے اس کا بڑا زبردست اہتمام کیا۔ اس کے لیے باقاعدہ تاریخ مقرر کی گئی تاکہ لوگ اس عمل میں شریک ہو سکیں۔ اتفاق سے وہ تاریخ ایام حج کے قریب تھی۔ جب اس ارادے کی اطلاع حجاز مقدس پہنچی تو وہاں حج پر آئے ہوئے لوگوں نے حکومت عراق سے درخواست کی کہ وہ اس تاریخ کو قدر موقف کر دے تاکہ حج سے فراغ ہونے کے بعد جو لوگ عراق آنا چاہیں وہ بھی آ سکیں۔ چنانچہ حکومت عراق نے قبر کشائی کے لیے حج کے بعد کی تاریخ مقرر کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ مقررہ تاریخ پر نہ صرف اندرونی علاقہ بلکہ دوسرے ممالک سے بھی لوگ خلقت کا اس قدر الہام ہوا کہ حکومت کو یہ سب عمل دکھانے کے لیے بڑی بڑی اسکرینیں دور دور تک فٹ کرنی پڑی تاکہ جو لوگ براہ راست قبروں کے پاس یہ عمل نہ دیکھ سکیں وہ ان اسکرینوں پر اس کا عکس دیکھ لیں۔ 20 ذی الحج کے دن بغداد شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئی اور دور و نزدیک سے آنے والے منتظر تھے کہ کب یہ مبارک فریضہ سر انجام دیا جائے گا۔ نماز ظہر کے بعد ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبر مبارک کو کھولا گیا تو واقعی ہی ان میں پانی بھر چکا تھا، لیکن ہر دیکھنے والے نے یہ دیکھا کہ ان مقدس ہستیوں کے مبارک جسم ایسے تر و تازہ تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے سوئے ہوں اور فضا نہایت خوش خوشبو سے معطر تھی۔ اس موقع پر ہر آنکھ فرد جذبات سے اشکبار تھی، دیکھنے والے حیرت سے تبدود تھے۔ لاکھوں افراد کے سمندر نے یہ حیرت انگیز مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تقریباً 13 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی دونوں بزرگوں کے جسد خاکی صحیح سلامت اور تر و تازہ تھے، بلکہ وہاں پر ایک غیر مسلم ماہرین انساج چشم موجود تھا۔ اس نے جسد خاکی کو دیکھ کر بتایا کہ ان دونوں صحابہ کی آنکھوں میں ابھی تک وہ چمک موجود ہے جو کسی بھی مرنے والوں کی آنکھ میں کچھ دیر بعد ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر وہیں پر مسلمان ہو گیا۔ یہی دیکھنے والوں میں ایک جرمن فیوجنسٹ بھی تھا۔ یہ اس کے سامنے یہ منظر تھا کہ 1300 سال بعد بھی دفنائے گئے مبارک جسم زندہ انسانوں سے زیادہ تر و تازہ نظر آ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار مفتی اعظم کے ہاتھ تھام لیے اور درخواست کی کہ اسے مسلمان کیا جائے۔ اس موقع پر بے شمار عیسائی اور یہودیوں نے بھی اسلام قبول کیا اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سال تک شد و مد سے جاری رہا۔ اور جہاں تک بات ہے حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی کی، تو ان دونوں کے منتقل کرنے کے لیے پہلے سے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جگہ تیار کر لی گئی تھی اور وہاں پر لے جانے کے لیے جسد خاکی کو جنازے پر رکھا گیا۔ اس میں لمبے لمبے بانس باندھے گئے اور ہزاروں افراد کو کندھا دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس طرح ان دونوں بزرگوں کی قبر مبارک موجودہ جگہ پر بنی ہوئی ہیں۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود ان صحابہ کرام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کی مزارات مبارک زیارت گاہ معلق ہے۔ لاتعداد لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنے قلب و ذہن کو منور کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات مبارک پر یہ جو معجزہ نما واقعہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے،
یہ قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت کا مفہوم نظر آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ زمانے گزر گئے، تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہ و سلطان آئے اور چلے گئے، آج دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار ساتھیوں اور پاکیزہ دل صحابہ کے نام رہتی دنیا تک گونجتے رہیں گے۔ اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم دعا رہنی چاہیے کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے سیکھنے کا موقع عطا فرمائے اور ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطابق ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ آخرت میں ہمیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وفادار جانثار ساتھیوں کا ساتھ نصیب ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل ہندی اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔